بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے، اس کے دوسرے سبق یعنی نعت کی مشق میں سے مصرے، شعر، قافیے اور ردیف کی تعریفیں سمجھاؤں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے اسباق کے بارے میں بنائی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ جو تعریفیں ہیں، کیونکہ یہ سبق کی مشق میں موجود ہیں تو میرے خیال میں ان کو اثر نو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے اشعار کی تشریحات اور خلاصے خود بنا کر ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، تو چونکہ یہ چیزیں کتاب میں موجود ہیں تو میرے خیال میں ان کو کتاب سے ہی ہم لکھ لیں، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو آئیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مصرع کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ لفظ مصرع کے لغوی معنی کواڑ، دروازے کا ایک پٹ کے ہیں۔ تو مصرع اس کا جو ڈکشنری میں مطلب ہے، لغت میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے کواڑ یعنی دروازے کا ایک پٹ، یعنی دو دروازے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جو دروازہ ہوتا ہے اس کو پٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا لغت میں مطلب ہے، مگر شعری اصطلاح میں اس سے مراد ہے آدھا شعر یا نصف بیت۔ شعری اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آدھا شعر یا نصف بیت، یعنی مثال کے طور پر اگر جیسے پورا شعر ہے، اس کا جو ایک مصرع، ایک اس کا ٹکڑا ہوگا، اس کو ہم مصرع کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مصرع بامعنی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، اگر نثر میں ہو تو فقرہ یا جملہ کہلائے، اور اگر نظم میں ہو تو مصرع۔ ٹھیک ہے، مثلاً ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے مصرع کی علامت عین ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ مصرع کیا ہوتا ہے؟ بامعنی الفاظ پر مشتمل ایک سطر ہوتی ہے۔ جیسے شعر میں دو سطریں ہوتی ہیں تو ایک سطر کو ہم کیا کہیں گے؟ مصرع کہیں گے۔ اب اس نے مثال دیے، جیسے شعر پورا ہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، تو اس میں سے ایک آپ نے اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، مطلب ہمارے پاس دو شعر کی سطریں ہو گئی، ایک آپ نے ختم کر لی، دوسری اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، یا آپ نے دوسری ختم کر کے پہلی اٹھا لی تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ مصرع کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور مصرع کو ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں، اس طرح کے عین سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، یہ مصرع کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے لکھنا کتنا ہے؟ اگر آپ پورا یاد نہیں کر سکتے تو یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لیں، یہ اس کی تعریف بھی آ جائے گی اور اس کی مثال بھی آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے شعر۔ شعر کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ لفظ شعر کے لغوی معنی ہیں کلام موزوں۔ کلام موزوں کا مطلب درست کلام جو اشعار کے اصولوں پر پورا اترتا ہو۔ دو مصرے جو ایک وزن کے ہوں اور ایک خیال کو ظاہر کریں تو وہ شعر یا بیت ہے۔ تو شعر کم سے کم دو مصروں سے بنتا ہے۔ جیسے اب پورا شعر ہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، تو یہ پورا کیا کہلائے گا؟ شعر کہلائے گا۔ اور اگر اس میں سے کسی ایک کو اٹھا لیں، جیسے اس کو اٹھا لیا یا اس کو اٹھا لیا، تو یہ پھر کیا بن جائیں گے؟ یہ مصرع بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں کیا ہیں؟ شعر ہیں۔ اور آپ نے لکھنا کہاں سے کہاں تک ہے؟ آپ اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جب شعر آپ لکھیں تو شعر کو شعر کی طرح لکھیں، یعنی مصرع اول اوپر، مصرع ثانی اس کے نیچے۔ ٹھیک ہے، اچھا شعر کی علامت کیا ہے؟ شعر کی علامت یہ ہے، شعر کو اس طرح کے نشان، جب بھی آپ شعر لکھیں تو اس طرح کا نشان لگا کر آگے لکھ لیں۔ اچھا اس کے بعد ہے قافیہ۔ قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ ایک چیز کا اضافہ کر دیں، ہم آواز الفاظ۔ انہوں نے ہم نہیں لکھا، ہم آواز، آپ یہ بھی ساتھ میں لکھ لیں، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔
اچھا، مثلاً مرزا غالب کی ایک معروف غزل میں قافیہ ہے، کیا قافیہ ہے؟ ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، وفا، صدا، برا۔ مرزا غالب کی مشہور غزل ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دیکھیے آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر ہے میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اس سے اگلا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ پھر ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ پھر ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قافیہ۔ اور اس طرح ایک اور انہوں نے مثال دی ہے کہ اور علامہ اقبال کی شامل کتاب نظم جاوید کے نام میں قافیہ ہے مقام، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے؟ لکھنا اس طرح ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے یہاں تک لکھ لیں، یا پھر اگر آپ یہ مثال یاد نہیں کر سکتے تو یہاں سے یہاں تک لکھ کر پھر آپ یہ والا لکھ لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ردیف۔ ردیف کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ لفظ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی۔ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی، یہ ردیف کا لغت میں مطلب ہے۔ مگر شعری اصطلاح میں قافیہ کے بعد آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو جوں کہ توں دہرائے جائیں، جیسے ہیں ویسے ہی دہراتے جائیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب کی متذکرہ غزل کی ردیف ہے کیا ہے، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کیا ہے کیا ہے آ رہا ہے نا۔ تو یہ جو ہم جو یہ الفاظ کو دہراتے ہیں، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، لفظ بھی ہو سکتا ہے، الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو الفاظ جوں کہ تو ہم دہراتے ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی دہراتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف کیا کرتا ہے؟ غزل کو یا نظم کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شامل کتاب نظم جاوید کے نام کی ردیف ہے پیدا کر۔ اگر آپ یہ نظم پڑھیں گے تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، یہ پیدا کر جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ قافیے کے بعد آتا ہے۔ اچھا، تو ساتھ میں ہم یہ سوال بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ویڈیو ختم کر دیتے ہیں کہ شامل کتاب نعت میں قوافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ چلیں ہم نشاندہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس نعت ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ تمنا، دنیا، اجالا، یہ کیا ہیں؟ قوافی ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں تو اولا، یہ سب قوافی ہیں۔ شناسہ، اور اس کے بعد بطحہ اور تنہا، یہ کیا ہیں؟ قوافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ردیف اس میں کون سا ہے؟ تم ہی تو ہے، تم ہی تو ہو، یہ جو تم ہی تو ہو آخر میں آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر شعر میں یہ آ رہا ہے، تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، تو یہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔